جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی۔ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے۔ زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا، کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ گنتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا کچھ دور تو ٹالے جائیں گے۔ ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ جو ظلم و ستم کے کوہ و گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر پر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھائے جائیں گے۔ ہم اہل صفا مردود و حرم منصب پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے۔ بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی ہے، جو منظر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے۔ تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی۔ جب گھلی تیری راہوں میں شام و ستم، ہم چلے آئے جہاں تک قدم۔ لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ نارسائی اگر اپنی ہی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی۔ کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جاں گنوا کر تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔
فیض کی شاعرانہ قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے ان کی زندگی میں ہی سرحدوں، زبانوں، نظریوں اور عقیدوں کی حدیں توڑتے ہوئے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ جدید اردو شاعری کی بین الاقوامی شناخت انہی کی مرہون منت ہے۔ ان کی آواز دل کو چھو لینے والے انقلابی نغموں، حسن و عشق کے دل نواز گیتوں، جبر و استحصال کے خلاف احتجاجی ترانوں کی شکل میں اپنے عہد کے انسانوں اور اس کے ضمیر کی مؤثر آواز بن کر ابھرتی ہے۔ غنائیت اور رجائیت فیض کی شاعری کے امتیازی عناصر ہیں۔ خوابوں اور حقیقتوں، امیدوں اور نامرادیوں کی کشاکش نے ان کی شاعری میں گہری اور تہداری پیدا کی۔ ان کا عشق درد مندی ڈھل کر انسان دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر یہ انسان دوستی ایک بہتر دنیا کا خواب بن کر ابھرتی ہے۔ ان کے الفاظ اور استعاروں میں اچھوتی اور دلکشی، سرشاری اور پہلوداری ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیض نے شاعری کا ایک نیا ادبستان قائم کیا۔ اپنی ادبی خدمات کے لیے فیض کو بین الاقوامی سطح پر جتنا سراہا اور نوازا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1962 میں سوویت یونین نے انہیں لینن امن انعام دیا اور اس وقت کی ذو قطبی دنیا میں نوبل انعام کا بدل تصور کیا جاتا تھا، اور اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ 1976 میں ان کو ادب کا لوٹس انعام دیا گیا۔ 1990 میں حکومت پاکستان نے ان کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا، پھر 2011 کو فیض کا سال قرار دیا۔ فیض 13 فروری 1911 کو پنجاب کے ضلع ناروال کی ایک چھوٹی سی بستی کالا قادر، جو اب فیض نگر کے نام سے مشہور ہے، کہ ایک فارغ البال علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان خان بیرسٹر تھے۔ فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں ہوئی اور انہوں نے قرآن کے 2 پارے حفظ بھی کیے۔ پھر عربی، فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی گئی۔ فیض نے عربی اور انگریزی میں MA کی ڈگریاں حاصل کیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم فلسفہ اور انگریزی ان کے خاص مضامین تھے۔ اسی کالج میں ان کو احمد شاہ بخاری، پطرس بخاری اور صوفی غلام تبسم جیسے استاد مربی ملے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر 1935 میں فیض نے امرتسر کے محمڈن اورینٹل کالج میں بطور لیکچر ملازمت کی۔ یہاں بھی انہیں ہم ادیبوں اور دانشوروں کی صحبت ملی، جن میں محمد دین تاثیر، صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی اہلیہ رشید جہاں، سجاد ظہیر اور احمد علی جیسے لوگ شامل تھے۔ 1947 میں فیض نے میاں افتخار الدین کے اصرار پر ان کے اخبار پاکستان ٹائمز میں مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ سال 1951 فیض کی زندگی میں صحبتوں اور شاعری میں نکھار کا پیغام لے کر آیا۔ ان کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں، جسے راولپنڈی سازش کیس کہتے ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ بات اتنی تھی کہ لیاقت علی خان کے امریکہ کی طرف جھکاؤ اور کشمیر کے حصول میں ان کی ناکامی کی وجہ سے فوج کے بہت سے افسران ان سے نالاں تھے، جن میں میجر جنرل اکبر خان بھی شامل تھے۔ اکبر خان فوج میں فیض کے افسر اعلیٰ تھے۔ 23 فروری 1951 کو اکبر خان کے مکان پر ایک میٹنگ ہوئی، جس میں کئی فوجی افسران کے ساتھ فیض، احمد فیض اور سجاد ظہیر نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں حکومت کا تختہ پلٹنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اسے ناقابل عمل کہتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن فوجیوں میں سے ہی کسی نے حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بات جنرل ایوب خان تک پہنچا دی۔ اس کے بعد میٹنگ کے شرکاء کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور تقریباً 5 سال مختلف جیلوں میں شدید صعوبت اور تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ آخرکار اپریل 1955 میں ان کی سزا معاف ہوئی اور رہائی کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ 1958 میں فیض پاکستان واپس آئے، لیکن جیل خانہ ایک بار پھر ان کا منتظر تھا۔
اسکندر مرزا کی حکومت نے کیمسٹ مواد شائع اور تقسیم کرنے کے الزام میں ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ اس بار ان کو اپنے مداح ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجہ میں 1960 میں رہائی ملی اور پھر ماسکو، پھر وہاں سے لندن چلے گئے۔ 1962 میں ان کو لینن امن انعام ملا۔ لینن انعام ملنے کے بعد فیض کی شہرت، جو ابھی تک ہندوستان اور پاکستان تک محدود تھی، ساری دنیا بالخصوص سوویت یونین کے بلاک کے ممالک تک پھیل گئی۔ انہوں نے کثرت سے غیر ملکی دورے کیے اور وہاں لیکچر دیے۔ ان کی شاعری کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہونے لگے اور ان کی شاعری پر تحقیقی کام شروع ہو گیا۔ 1964 میں پاکستان واپس آئے اور کراچی میں مقیم ہو گئے۔ ان کو عبداللہ ہارون کالج کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی خوب نوازا اور کئی اہم عہدے دیے، جن میں وزارت ثقافت کے مشیر کا عہدہ بھی شامل تھا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا تو فیض کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی اور کڑا پہرا بٹھا دیا گیا۔ ایک دن وہ ہاتھ میں سگریٹ تھام کر گھر سے یوں نکلے جیسے چہل قدمی کے لیے جا رہے ہوں اور سیدھے بیروت پہنچ گئے۔ بیروت میں وہ سوویت امداد یافتہ رسالہ لوٹس کے مدیر بنا دیے گئے۔ 1982 میں خرابی صحت اور لبنان جنگ کی وجہ سے پاکستان واپس آ گئے اور دمہ اور لو بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ 1984 میں انہیں ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا، لیکن کسی فیصلہ سے پہلے 20 نومبر 1984 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ فیض نہ صرف رومانوی شاعری بلکہ انقلابی شاعری کے سرخیل تھے اور عمل پسند کمیونسٹ تھے۔ انہوں نے ساری زندگی مزدوروں، محکوم طبقات اور پسماندہ لوگوں کے لیے گزاری۔ ان کی شاعری میں ہمیشہ ایک انقلابی پیغام کا وجود رہا ہے۔